جی سمیع صاحب اپنا سوال اٹھائیں دوبارہ سے. نہیں، میرا سوال تو ایک ہی ہے. میں صرف شاہ خاور صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارے کا اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، اور ہم اس وقت اس ملک میں اپوزیشن کی ایک یہ تحریک ہے کہ ہر ادارے کو کام کرنے دیں. اگر ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا، ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو پھر اوور لیپنگ نہیں ہوگی، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر الیکشن، میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم دس از واٹ دے وانٹ فرام الیکشن کمیشن، اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے آ کے. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر لے کہ بالکل بھی جو قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اگر آپ پیسے کی بنیاد پر قانون کو وائلیٹ کر کے آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے آپ عوام کو فائدہ کم دیں گے، اپنی ذات کو فائدہ آپ زیادہ دیں گے. یہ جو ڈیموکریسی، یہ کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریسی برطانیہ میں فروٹفل ہے، ڈیموکریسی یورپ کے تمام ممالک میں، امریکہ میں اس کے رزلٹس آ رہے ہیں، پاکستان میں رزلٹس نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ فلٹر کلاگ ہو گیا. جو لوگ جا رہے ہیں، جو لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، پروبیبلی وہ اس کے کیپیبل نہیں ہیں، یا وہ جیسے ٹرائسکی نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ توڑ کے نکل آتا ہے باہر اس کو جالے کو، اور جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے قانون اور اس کو کچل دیتا ہے. تو شاید ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. تو شروعات تو کہیں سے ہونی چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. یہ صرف ایک کمپوننٹ اس میں انوالو نہیں، ایک پورا پیکج ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں، ان کو وہ جو ٹرینڈز چینج کرنے ہیں، الیکٹیبلز سے باہر نکلنا ہے، اور جو اصل باصلاحیت لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن پرابلم ہے سمیع، بات یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ باصلاحیت بھی ہو، لیکن وہ جو الیکشن لڑنے کے جو فنون بن چکے ہیں، فن بن چکا ہے، حالانکہ میں اس کو فراڈ کے فن بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نیٹی گریٹیز کو نہیں سمجھتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمیع، میں نے پی پی میں کام کیا ہے، میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا. وہ بڑی سینسیبل خاتون تھی. میں نے ان سے ایک کویشچن کیا تھا، مجھے ایک حلقے سے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، اور مجھے انہوں نے بعد میں جسٹیفائی بھی کیا کہ ہماری آپ کے لیے پورا احترام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ وکیل ہو، آپ اسمبلی میں، صوبائی میں یا قومی میں جا کے زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہمیں الیکٹیبلز کو لینا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گئی تو میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ایک ترمیم کراؤں گی آئین میں، جس میں کم از کم ہم 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا اضافہ کریں گے، اور اس میں پیورلی ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹی جس طرح خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں اپنے پروپورشن کے حساب سے، وہ پیورلی ایسے قابل لوگ وہ آئیں گے، اور ان کو ہم اس طریقے سے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں گے تاکہ وہ اپنا ادھر کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریجولی اس طرح کی آپ کو آئین میں ترامیم لانی پڑیں گی، تبھی جا کے آپ اگر یہ کہیں کہ کل کو یہ پورا ایک ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے جو ایک غلط روایات پر مبنی ہے، وہ ایک دن میں یا اوور نائٹ چینج ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں راہ ہموار کرنی پڑے گی، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر یہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور کچھ اس طریقے سے باصلاحیت لوگوں کو لانا پڑے گا. آپ دیکھ لیں، ہاؤس آف کامنز ہے جو اس کا برطانیہ کا، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ الیکٹیبلز آتے ہیں، الیکٹڈ لوگ آتے ہیں. لیکن ہاؤس آف لارڈز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان الیکٹڈ کیپیسٹی میں آتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور وہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں. آپ کے بہت سارے سابق وزرائے اعظم، وزراء، وہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں. تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے انڈائریکٹلی ایسے باصلاحیت لوگوں کو لانا پڑے گا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں. نہیں، پولیٹیکل پارٹی میں تو لوگ موجود ہیں، لیکن جب یہ ابھی جو ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی جو نشستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں سے نامینیشن کی جاتی ہے، یہ جو سارے بڈھے ایم این ایز ہیں، ان کی سیکریٹریز، ان کی گرل فرینڈز، ان کی دوستیاں، وہ ساری کی ساری خواتین ممبرز ان کو بنا دیا جاتا ہے. اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ایسے ٹیکنوکریٹ ہیں جو بی اے پاس ہیں، وہ ان کے ٹیکنوکریٹ کے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹی جہاں پر خوشامد کا یہ کلچر ہے کہ جو لیڈر ہے وہ جو کہہ دے بس وہ حکم بن گیا ذل الہی کا، اور پھر سارے کے سارے اس کے آگے لمبے پڑ گئے. یہ کہاں سے بہتری لے کے آئیں گے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک آپ کو کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. لیکن نا کلچر تو ایلیٹ ڈیولپ کرتی ہے. اس وقت ایلیٹ میں وہ لوگ ہیں، ان کا قبضہ ہے، حکمران وہ لوگ ہیں جو کرپشن کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو جب تک کوئی ایسا بندہ جو مڈل کلاسیا ہے وہ اندر نہیں آئے گا سسٹم میں. اب دیکھیں نا، وہ جو مظفر گڑھ سے، وہ میں نام بھول گیا ان کا، وہ جو ایم این اے جمشید دستی،
اس طرح کے لوگ 4 5 7 اگر آئیں جی جی یا جس طرح ایک جو 70 کا الیکشن تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو ان لوگوں کو کامریڈز کو لے کے آئے جو ایک فلسفی پر بلیو کرتے تھے، جو مڈل کلاس کے لوگ تھے، تو انہوں نے آ کے وہ جو 6 7 سال جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں جو کام ہوئے، جس طرح راشن کارڈ بنے، مڈل ایسٹ کے دروازے کھولے گئے، ایجوکیشن فری ہوئی، مزدوروں کو رائٹس ملے، تو ان لوگوں نے یہ جو ساری ایلیٹ ہے، کرپٹ ایلیٹ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھٹو نے تو قوم کو وہ بنا دیا، غنڈہ بنا دیا، اس لیے کہ مزدور نے فیکٹری اونر سے جب بات کی کھڑے ہو کر اپنے رائٹ کی تو یہ فیکٹری اونر کو پسند نہیں تھا۔ جب وہاں پر بات ہوئی ان بڑے وڈیروں سے، جب مظاہرے نے جاگیردار سے کہا کہ یہ اب زمین میں کاشت کرتا ہوں تو یہ میری ہے کیونکہ جو کاشت کرے گا اسی کی ہے، تو انہوں نے کہا ہو یہ تو انہوں نے، اس نے تو غنڈے بنا دیے سب کو۔ تو یہ کلچر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کے لیے تو ویسے لوگ چاہیے نا، جیسے چودھری اعتزاز کی ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کہی تھی جب ججز کی تحریک تھی، تو انہوں نے کہا کہ آزاد منش لوگ چاہیے، اگر وہ ہوں گے جج تو پھر عدلیہ آزاد ہوگی، پھر ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر سیاست میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو آزاد منش ہیں، جن کی پرورش نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے، جن کے نزدیک واقعی سیاست جو ہے ایک عبادت ہے اور وہ گھر سے نکلتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ پجاروز والے، یہ لینڈ کروزرز والے، یہ خوشامدی لوگ جو رات کو 2:30 بجے تنظیم سازی کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ پاکستان کا کلچر بدلیں گے؟ سبھی یہ جو آزاد منش کی آپ نے بات کی نا، ایک انڈیپینڈنٹ ذہن رکھنے والا، سوچ رکھنے والا، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ یہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں، آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز میں چلے جائیں، آپ کسی کو کوئی بھی آزاد منش جو ٹھیک درست بات کرے گا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ جو ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ بات میں یہ آپ ہے، کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑا میاں والی میں ذوالفقار علی بھٹو ایک کھلی کچہری میں وزیر اعظم پاکستان، اور وہاں پر ایک جو ورکر تھا اس نے کھڑے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو سے ایک سوال کیا، بڑا سخت سوال کیا اپنی ویلفیئر کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان لیفٹ ہز چیئر اور اس ورکر سے کہا کہ ادھر آ کے بیٹھو تم، یہ پوری دنیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا حق ہے یہاں پر بیٹھنا، میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو تمہاری وجہ سے بیٹھا ہوں۔ تو آزاد منش لوگ بھی تھے، یہاں پر وہ سسٹم بھی آئے، لیکن نہ جانے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان ستاروں کو ختم کر دیا۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا حشر دیکھ لیا، مطلب وہ جو سسٹم تھا انہوں نے اس کو ایسے نکال دیا جیسے ایک اینٹی باڈیز اپنے ایک مخالف جرثومے کو یا مار دیتی ہیں یا اس کو بگا دیتی ہیں۔ تو یہ تو اسی کی طرف تو میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہ آزاد منش لوگوں کو لے کے آئیں، وہ ان کی رائے سے آپ بے شک وہ اختلاف کریں یا آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن ایسے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے ہر ادارے میں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ لکیر کا فقیر ہے، وہ لیڈرشپ کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، چاہے وہ کیبنٹ میں ہو، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی اوز ہوں، یا پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیداران ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہمیں کلچر جو ہے اس کو ہمیں آل ٹوگیدر چینج کرنا ہے، اور وہ اوور دی نائٹ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ایک راہ ہموار کرنی ہے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں بڑا آپٹمسٹک۔ ریفارمز ہو جائیں گی یہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی جو ہے مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اگر تو یہ حکومت سنسیئر ہے اور اپوزیشن یا پولیٹیکل پارٹیز ان کو اگر ریسیپروکیٹ کرتی ہے تو اسی طرح سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سنسیئرٹی ورڈ جو ہے نا، یہ غریب کی ڈکشنری میں ہے۔ جو غریب گلی میں بیٹھا ہے نا، وہ کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے تو سارا محلہ آ جاتا ہے، تو سب کاندھا بھی دیتے ہیں، کوئی بھوک ہے اس کو بھی سب ختم کرتے ہیں، کوئی زلزلہ آ جائے تو روٹیاں بنا کے۔ سنسیئرٹی وہاں پر ہے۔ یہ جو بے رحم یہاں پر سنگلاخ اور یہ جو ایک کلچر ہے، یہ جو بلڈنگز ہیں جن کے اندر ٹھنڈ ہے، آپ یقین کریں وہ تھوڑی سی بھی وہ جا کے آپ کو جذبات کی گرمی اس میں نظر نہیں آتی، اور آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ ایک بڑی بے رحم جگہ پر آ کے آ گئے آپ، اور یہ رuthlessly آپ کو کرش کر دے گی۔ وہاں پر کہاں سے ریفارمز ہو؟ دیکھیں سبھی، میں آپ کو ایک بات، یہ بابو کالی اینکیں اور گاڑیوں کے شیشوں کے اندر سے نظر کچھ نہیں آتا، ان کی خوراک اور ان کی رہائش۔ سبھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت حکمران طبقہ ہے، میں صرف حکومتوں کو، موجودہ حکومت کو نہیں کہوں گا، جو حکمران بننے کے لیے ایسپائر بھی کر رہے ہیں، آپ ان کے زندگی کا معیار دیکھ لیں اور ہمارے کامنر کا زندگی کا معیار دیکھ لیں، ان میں کوئی
جو ہے مطابقت نہیں ہے، اس میں اتنا محبت فرق ہے، ہے، افلاس ہے، دیکھیے، بیماری ہے، ضلالت ہے، ہماری لیڈرز، ذلت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیڈرز irrespective آف دا فیکٹ کہ کس پارٹی سے ہیں، وہ چارٹر طیاروں سے یا اپنے ذاتی طیاروں سے نیچے سفر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ہیلی کاپٹرز میں جاتے ہیں، وہ نجی طیاروں میں جاتے ہیں، وہ ایون کمرشل فلائٹس میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان میں ایک عام آدمی کی پرابلم کا ان کو ادراک نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسٹیٹس کو جو ہے یہ ختم ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔